السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے، اور بڑا سنگین معاملہ ہے پاکستان کے قومی مفاد کے حوالے سے بالخصوص۔ دو چار دنوں سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے پیش نہیں ہوئے، یہ ذرا کمی کوتاہی معاف کر دیا کریں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہ حاضری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، انٹل انلیس کہ کوئی آپ کے پاس کوئی ٹھوس جو ہے کوئی چیز ہو جس کے آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے دن گزر رہے ہوں گے۔ گرمی بھی ہے، ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے اس میں بھی کافی پریشان بھی ہوتے ہوں گے، اور خاص کر کے جو اندرون ملک کے جو پنجاب ہو یا سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بھی بڑی وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو لیکن حال ہی میں جو یہ مونسون کا اسپیل آیا ہے، اس سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں کہ اصل جو معاملہ ہے، یہ 14 تاریخ کو داسو پاور پروجیکٹ ہے 4320 میگا واٹ کا۔ یہ اس پہ کام چل رہا تھا، چائنیز انجینئرز کام کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے ایک حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، اور اس میں 9 چینی انجینئر سمیت 13 بندے جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں دوستی کی، کہ وہ شہد سے میٹھی ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندروں سے گہری ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے نے ہمارے اس جو یہ ایک مقولہ تھا اس میں جو ہے وہ کافی کمی لائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زہر گھل گیا ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں، اور اب جو ہے وہ جو دوستی تھی جو ہمالیہ سے اونچی، اس میں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دراڑ آئی ہے، اور یہ دشمن جو ہیں پاکستان کے ان کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ناعاقبت اندیش لوگ، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، 2017 سے چائنیز انجینئرز اس پہ کام کر رہے ہیں، 2021 میں اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہونا تھا، وہ جو ہے متاثر ہوا ہے، اور اب چائنیز کمپنی نے احتجاجاً کام بند کر دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اور جو پاکستان نے اس واقعے کے حوالے سے وضاحتیں جاری کی ہیں، چائنیز گورنمنٹ اس پہ اطمینان نہیں کرتی، اس پہ مطمئن نہیں ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی 15 رکنی انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا بڑا پن ہے کہ چین جیسا دوست ملک ہے، ان کی تشفی ہونی چاہیے، ان کی جو ہے وہ تسلی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے ان کو آنے کی اجازت بھی دی، ورنہ تو نارملی دنیا میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جس ملک کی پراسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے وہی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ لیکن چونکہ چائنا کو کچھ شکوک اور شبہات تھے، تو لہٰذا ان کو پاکستان نے آنے دیا، یہ بڑا اچھا کام کیا، اس سے پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس معاملات یہ اس نہج پہ کیوں گئے؟ چینی جو انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں جو ہے دال بندین کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں چائنیز جو مائنرز تھے جو وہاں پر کانکنی کر رہے تھے، ان کے بس کے اوپر اٹیک کیا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے غالباً ذمہ داری قبول کی تھی، اور ایک سوسائیڈ اٹیک تھا جس میں چائنیز کو اتنا نقصان تو نہیں ہوا تھا لیکن زخمی ضرور ہوئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر 2018 میں کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی معاملات ہوئے، لیکن چائنیز نے کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جتنا اس واقعے کے اوپر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس دن یہ 14 تاریخ کی صبح کو واقعہ پیش آتا ہے، ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور 2017 سے کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، اور اس میں کون گھس گیا لیبر کیمپ میں جس نے جا کے بم فٹ کیا؟ پہلے تو پاکستان سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ فارن آفس نے جب بیان جاری کیا کہ یہ ایک واقعہ ہے، حادثہ ہے، گاڑی جو ہے وہ گڑھے میں گر گئی ہے،
وہاں سے شکوک و شبہات نے جنم لیا. پھر بعد میں یہ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ جی وہ سلنڈر پھٹا ہے تو دھماکہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. پھر بعد میں جب چائنیز مطمئن نہیں ہوئے اور تو اس کو جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ دہشت گردی کی طرف معاملہ آیا. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سب کچھ کر رہا ہے. پتہ نہیں انڈیا کر رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کہ انڈیا کے انٹرسٹ کو سرو کرنے والے تو وہ آستین کے سانپ تو ہمارے پاکستان میں ہی ہیں، اور یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ ان آستینوں کے سانپوں کو تلاش کریں اور کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ایسی مثالی ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں سے تعلق ان کا ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے. ورنہ جو 62 ارب ڈالر کی چائنا سی پیک کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہے، وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد وہ کافی مایوس ہیں، اور انہوں نے کام بند کر دیا. 180 ارب روپے کا کانٹریکٹ جو ہے وہ چائنیز کمپنی جو داسو میں کام کر رہی ہے ان کو دیا گیا تھا 2017 میں، اور اس وقت پاکستان میں 20,000 سے زائد چائنیز جو انجینئرز ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو اس طرح کے ٹیکنیکل اسٹاف ہیں وہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو سب میں ایک خوف کی فضا پائی جاتی ہے، اور اس طرح کا یہ جو ہمارا ایک سستی بجلی بنانے کا داسو کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہمارا اب رل جائے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستانی جو ملازم تھے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جائیں اور ہم کمپنی بند کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا ریئیکشن جو ہے چائنا کا جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول کا ہے. اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی چائنیز کی سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید دونوں چائنا کا دورہ کریں فی الفور، اور چائنیز حکومت کو مطمئن کریں، اور ہر قسم کی انویسٹیگیشن جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے اطمینان دلایا جائے اور یہ ساری چیزیں ہوں. تو بہرحال یہ بہت سارے سوال کھڑا کر دینے والی باتیں ہیں اور واقعات ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو سی پیک کے دشمن ہیں، جو امریکہ نواز لابی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ کچھ ہمارے ہی لوگ جو ہے اس کے سازش کے منصوبے کا حصہ ہوں. تو ان کو تلاش کرنا یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی اولین ذمہ داری بنتی ہے. اب تھوڑا سا آپ کو ذکر کروں کہ داسو پروجیکٹ جو ہے وہ ہے کیا. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو اگر دیامیر بھاشا ڈیم سے ڈاؤن اسٹریم میں آئیں گے تو 74 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ داسو بنتا ہے، اور تربیلا سے اگر ہم اپ اسٹریم میں جاتے ہیں تو تقریباً 240 کلومیٹر اوپر جب جائیں گے تو یہ آگے داسو جو ہے آئے گا. دریائے سندھ کے اوپر یہ ڈیم بن رہا ہے، اور 4320 میگا واٹ کی بجلی اس سے نکلے گی، سستی بجلی آئے گی، اور اس میں جو ہے جو یونٹ لگنے ہیں ٹوٹل 360 میگا واٹ کا ایک یونٹ، یعنی 12 یونٹ لگیں گے، اور 6 یونٹ جو ہے ان کو کمپلیٹ ہونا تھا ابھی، تو پھر وہ ڈیلے بھی ہوا تھا شاید. تو اب اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے یہ مزید معاملہ خراب ہوگا. تو چائنا ہمارا اتنا قابل بھروسہ دوست ہے، پاکستان کا کوئی ایسا دوست نہیں بچا اب، لیکن اب چائنیز نے بھی جو ہے ان کی بھی ذرا اینٹینا جو ہے وہ کچھ اور محسوس کرنے لگی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پالیسی ہے، اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان کو کسی بھی قیمت پہ روکنا چاہیے، اور اس سارے معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے. جو بھی اس کا ذمہ وار ہے اس کو ہر قیمت پہ سزا ملنی چاہیے. دوستو، اگر یہ آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے وہ یوٹیوب کی پالیسی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ویورز اتنے ویوز آتے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی انٹرسٹ کم ہوتا ہے، اور سبسکرپشن میں بھی کافی جو ہے وہ ایسے دوست ہیں جو 50% سے زیادہ جو میرے پروگرام دیکھتے ہیں دوست، انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو چلیں، آپ کا دل کرے تو ذرا اس کو بھی کر دیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے گا. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.